बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा अमल रोजाना करने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है? जवाब: बावजू रहने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है। सवाल: मैदान हशर में किस इंसान के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा? जवाब: पेशावर भिखारी। सवाल: जंग सफ़ेन कितने दिन तक जारी रही? जवाब: जंग सफ़ेन 13 दिन तक जारी रही। सवाल: कुरान पाक की सूरत को किरात वाजिबा कहते हैं? जवाब: कुरान पाक की सूरह फातिहा को किरात वाजिबा कहते हैं। सवाल: 9 हिजरी में किस झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया? जवाब: 9 हिजरी में मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब: कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल: जामिल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: जामिउल कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: तफसीर के लुग़वी माने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लुग़वी माने कुरान की शरह है। सवाल: कुरान करीम की सूरतों के नाम किस हस्ती ने तजवीज़ किए थे? जवाब: कुरान करीम की सूरतों के नाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किए थे। सवाल: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल: आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा तरावी पढ़ाई? जवाब: आपने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा तरावी पढ़ाई। सवाल: ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा खैबर में 14 या 15 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: अल्लाह पाक को दुनिया में नापसंदीदा मकामात में से कौन सा मकाम नापसंद है? जवाब: बाजार है जो अल्लाह पाक को दुनिया में नापसंद है।
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ سوال: خدائے ذوالجلال کے حکم سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: اللہ کے حکم سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب:
ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب: نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت واللہ یعصمک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ کرتبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ جواب: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں۔ سوال: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں منادی قرار دی کہ کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب: پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: آپ نے مردوں کو رات کے وقت دفن کرنے کا کیوں منع فرمایا؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو رات میں دفن نہ کرو الا کہ تم اس لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہٰذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی
ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک آدمی کو آپ نے رات کے وقت قبر میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا۔ مذکورہ احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے، لیکن کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ دمشق میں ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے بچوں کی بد زبانی دور ہوتی ہے؟ جواب: سورہ شمس۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ جواب: فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ سوال: کون سی آواز شیطان کی اذان ہے؟ جواب: موسیقی کی آواز ہے، اور گانا بجانے کا کام سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا، یعنی گانے بجانے کا موجد اور بانی شیطان ہے، اور یہ شیطان کے منادی اور اذان ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور گمراہی کے جال میں پھنساتا ہے۔ قرآن و حدیث میں گانے بجانے کی سخت ممانعت اور وعید بیان ہوئی ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے گانا بجانا بھی ایک نشانی ہے۔ سوال: معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ نے اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سواحل زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے صحیح ہے؟ جواب: صحیح بخاری ہے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟
जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला अबी को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है। जवाब, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है। जवाब, जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। सवाल, किसकी दुआ फरिश्तों की मानिंद होती है। जवाब, मरीज की दुआ फरिश्तों की मानिंद होती है। सवाल, दुनिया में कितने मुस्लिम ममालिक हैं। जवाब, दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं। सवाल, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है। जवाब, अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देते हैं। सवाल, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। जवाब, बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल, बसरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था। जवाब, बसरा का शहर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में आबाद हुआ था। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी। जवाब, ये सआदत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई वो कौन सी है। जवाब, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई सूरत नजम है। सवाल, सोते हुए मुंह से राल टपकना किस खास बात की अलामत है। जवाब, राल टपकने की एक बुनियादी वजह नाक बंद होना होती है जिसकी वजह से लोग नींद के दौरान मुंह से सांस लेने पर मजबूर होते हैं और ये मसला पैदा हो सकता है। नाक की सफाई और उसे खोलना इस मसले से बचने का एक अच्छा जरिया है। सवाल, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे। जवाब, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़िन की तनख्वाह मुकर्रर करवाई।
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی۔ سوال: کس نبی کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہے؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔